یہودیوں کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام مالک تھا۔ تو جب حضور کے پاس یہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کرنا تھا، کچھ سوالات کرنے تھے، ابھی وہ لوگ مناظرہ کرنے جب آئے ہیں اور بات ابھی شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کی بنیاد پہ یہ جانتے ہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے کسی سے تورات نہیں پڑھی، اور تورات کی زبان عبرانی ہے۔ عبرانی زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک آتے ہوئے مٹ چکی تھی، اس کا کوئی بھی پڑھنے والا دنیا میں تھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تورات بھی جانتے ہیں اور عبرانی زبان بھی جانتے ہیں۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس تورات میں ایک آیت ہے جس میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ میں موٹے عالم کا دشمن ہوں اور میرا دشمن، تو اللہ نے اس کا حوالہ اسے دیا، حالانکہ کیونکہ موقع ایسا تھا، تو بجائے یہ کہ وہ حضور سے کوئی دین کی بات کرتا، حضور نے اسے ہی بے دین ثابت کر دیا کہ تو خود خدا کا دشمن ہے، تو مجھ سے کیا بات کرے گا۔ آپ کو اتنا علم ہے جو اللہ کے بعد کسی اور شخص کو نہیں ہے، آپ سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کا بھی، اس کے بندوں کا بھی، اس کی کائنات کا بھی سب سے زیادہ جاننے والے آپ ہیں، اور اس کا اظہار بھی حضور نے اپنی زندگی میں کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو علم ہے یہی اصل میں انسان کو بڑا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ علم والے ہیں تو بڑے ہیں۔ آقا اسلام کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور ہم نے مسجد بنائی ہے، کوئی امام دیجئے۔ حضور اسلام کے قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، انہیں بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی۔ حضور السلام نے فرمایا کہ انہیں ساتھ لے جاؤ۔ وہ جو صحابی ساتھ آئے تھے ان کے تھوڑے چہرے پہ ہلکی سی ایک جیسے ناراضگی کی کیفیت آتی ہے کہ یہ تو ابھی بہت معصوم سے ہیں، چھوٹی عمر لگ رہی ہے، اور اس کے سامنے ابھی بیٹھے ہیں جن کی عمریں بھی زیادہ ہیں۔ تو حضور دل کا حال جان گئے، ارشاد فرمایا کہ تم سوچ رہے ہو کہ یہ شاید عمر میں چھوٹا ہے، یاد رکھو جتنے یہ سارے بیٹھے ہیں ان سب میں سے علم میں یہ بڑا ہے۔ یاد رکھو بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم سے ہوتی ہے۔ باقی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب کو اللہ نے الگ الگ خوبیوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راز بن کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام کی طاقت کے بن کے، مظہر بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے بہت بڑی حکمتوں سے نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا ہی حسن دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارے ہی زمین کے اوپر حکومت عطا کر دی۔ تو ایک ایسا انداز تھا جسے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور وہ تھا دنیا میں سب سے بڑا علم والا، اور وہ محمد رسول اللہ کو عطا فرما دیا۔ آپ سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی قرآن ہے، کیونکہ قرآن ساری کتابوں کا جامع ہے۔ اللہ نے جتنے علوم اتارے ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ سارے قرآن کے اندر لکھے گئے، اور وہ قرآن کہاں ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے اسے آپ کے دل کے اوپر نازل کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے وہ قرآن کی جو اعلیٰ علم کی برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو ہی عطا فرمائی۔